جی وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو اور ساتھ ساتھ یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ دو نمبر 3 وطہر بیتیا اور میرے گھر کو صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور اس میں ٹھہرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور نماز اس کو کیا رکھنا؟ یہ پہلی بات جو بیان فرمائی نا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ کو، اصل میں یہ تھا نا کہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے آدم علیہ فرشتوں نے کی، پھر آدم علیہ السلام نے کی، پھر طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام کا جو طوفان آیا نا، اس بیت اللہ کی عمارت وہ سارا کچھ اس کی بنیادیں چھپ گئی تھی، اس کی عمارت اس کی بنیادیں عمارت گر گئی تھی، بنیادیں چھپ گئی تھی، پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب بیت اللہ کی تعمیر کروائی تو اس کی عمارت کو سیدنا جبریل کے ذریعے اس کی بنیادوں کو واضح کیا کہ یہ بیت اللہ کی بنیاد ہے۔ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی کیا ہوئی؟ تعمیر ہوئی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِیلُ، انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی کیا ہوئی؟ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے وہ بنیادیں ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کی ہیں؟ زید ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کی ہیں؟ بیت اللہ بن گیا۔ اب یہ خلاصہ پہلے میں بتلا دیتا ہوں۔ اب بیت اللہ بننے کے بعد اللہ جل شانہ نے سیدنا ابراہیم کو حکم دیا کہ بیت اللہ بن گیا ہے، تم نے بیت اللہ کو بنا دیا ہے۔ اب یہ 7 پہاڑ ہے، جبل ابی قبیس، پہاڑ کا نام ہے ابی قبیس، پہاڑ ابی قبیس، اس پر چڑھ کر آواز لگاؤ، لوگو یا ایھا الناس ان اللہ کتب علیکم الحج، جی اے لوگو یہ اللہ نے تمہارے اوپر حج کو کیا کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی کہ اے اللہ میری یہ آواز کون پہنچائے گا، آواز میری؟ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ابراہیم آواز تو لگا، تیری آواز کا پہنچانا ہمارے سے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے آواز لے لی۔ جو باپ کی پشتوں میں ماں کے رحموں کے اندر موجود تھے انہوں نے ابراہیم کی اسی بات پر لبیک کہا۔ چنانچہ فرمایا جس نے ماں کے پیٹ کے اندر باپ کے رحم باپ کی پشت کے اندر جواب دیا لبیک اللہم لبیک، وہ بیت اللہ کا حج کرے گا۔ جس نے جتنی مرتبہ تلبیہ پڑھا جواب دیا اتنی مرتبہ بیت اللہ آئے گا۔ اچھا یہ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، پیدل بھی آئیں گے، سوار ہو کر بھی آئیں گے، دور دراز سے آئیں گے۔ فرمایا پھر یہ جو بیت اللہ ہے، یہ جو جگہیں ہیں، یہ ساری فرمایا انسانوں کے نفع کے لیے، انسان اپنے نفع کی جگہ میں آئے۔ اصل نفع تو آخرت کا نفع ہے، اصل نفع تو کہ آدمی آئے گا حج کرے گا، جی عرفات میں جائے گا، مینا میں جائے گا، مزدلفہ میں جائے گا تو اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اصل تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کیا ہوگی؟ حاصل ہوگی۔ اور اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ کہا دنیا کے دینی نفع کے ساتھ ساتھ دنیاوی بھی نفع ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں آ کر تجارت کرے گا وہ بھی اپنا نفع کما لے گا۔ اس لیے کہ حج کے دنوں کے اندر جو آدمی حج کے لیے آتا ہے اس کا وہاں تجارت کرنا وہ بھی جائز ہے، شرط یہ مقصد تو حج ہو، مقصد تو، لیکن اگر ساتھ ساتھ وہ تجارت کر لیتا ہے، ساتھ ساتھ وہ کیا کر لیتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج۔ تو گویا کہ یہ جگہ ہے دنیا آخرت کی نفع کی جگہ ہے، دنیا آخرت کی۔ اور پھر آگے احکام دیے، کہا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اللہ کا ذکر کریں معلوم دنوں میں، وہ معلوم دنوں میں اللہ کا وہ ذی الحجہ کے سارے دن شمار کر لو یا خصوصاً 10ویں 11ویں 12ویں ان دنوں میں جو قربانی کے ایام ہیں ان دنوں میں آدمی قربانی پر اللہ کا نام لیتا ہے، وہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے ان کو چوپائے دیے قربانی پر تسمیہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور فرمایا آگے فَكُلُوا مِنْهَا، اس سے کھاؤ، اس سے خود بھی یاد رکھو قربانی ہے
दम तमत्तो है, दम किरान है। दम तमत्तो है, कुर्बानी है। इनसे आदमी खुद भी खा सकता है, दूसरों को भी खिला सकता है। हाँ, इनके अलावा अगर कोई वाजबी वो है, मसलन कोई कमी हो गई, दम देना पड़ गया, उस पर नहीं, उससे फिर वो हरम के फकीरों को खिलाना है जी। या नजर मानी थी, मन्नत मानी थी, वो भी फकीरों को खिलाना है, खुद नहीं खा सकता खुद। अगर वो कुर्बानी है या तमत्तो का कुर्बानी किया, हज तमत्तो किया, उसका दम दिया, हज किरान किया, उसका क्या दिया, उससे खुद भी खा सकता है, दूसरों को भी। रसूल पाक अलैहिस्सलाम के बारे में हदीस में मौजूद है, जब आपने हज किया 100 ऊँट ज़बह किए, 100 ऊँट, सुभान अल्लाह, 100 ऊँट ज़बह किए। 100 ऊँट ज़बह करने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि हर ऊँट से एक एक बोटी ले आओ। उसे दुआ फरमाइए, अल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने कामयाब करे, अल्लाह ने कामयाब करे। बालन से जय जय थोड़े जो सफेद भी होनी थोड़ी जी, इंशाअल्लाह अल्लाह आसानी करे। जय नहीं इंशाअल्लाह अल्लाह खैर करे, कवर करे इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। नहीं इंशाअल्लाह मैं अभी कम करना पिया। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँट ज़बह किए थे, फरमाया था हर ऊँट से एक एक बोटी ले आओ। हर एक ऊँट से उसको हांडी में डाला गया, हर ऊँट की बोटी को हांडी में डालकर उसका शोरबा बनाया गया। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उनका शोरबा नोश फरमाया। शोरबा तो खुद भी खाओ, फकीर को भी खिला सकते हो, फकीर को भी खिलाओ। इनके अलावा जो है ना, वो खुद आदमी नहीं खा सकता। वाजबी है, मसलन वाजबी का मतलब ये है कि कोई नुकसान हो गया, दम देना पड़ गया, वो है, या इसी तरह ये नजर का था, वो नहीं। तो फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, फरमाया जब ये कर लो, फरमाया ज़ाहिर बात है हज की वजह से एहराम था, मैल कुचैल, गुस्ल का भी वक्त नहीं मिलता, नाखून भी बढ़ जाते हैं, बाल भी बढ़ जाते हैं। फरमाया अब जब हज पूरा कर लिया, अब अपनी मेल कुचैल को क्या कर दो, दूर कर दो, अपनी मेल कुचैल क्या कर दो। अच्छा कहा नजर मानी थी, अगर नजर मानी थी, अपनी नजरों को क्या कर लो, पूरा कर लो, अपनी नजरों को क्या कर लो, पूरा कर लो। नजर मानी थी अगर, तो नजरों को भी क्या कर लो। और कहा बल यतवफु, फिर तुम्हारा एक रुकन रह गया, वो है रुकन तवाफ ज़ियारत। हज के 2 रुकन है, वकूफ अरफा, तवाफ ज़ियारत। कहा बल यतवफु बिल बैतिल अतीक, तवाफ कर लो बैतुल्लाह का। बैतुल्लाह को अतीक कहा है। अतीक के कई माने हैं, अतीक का एक माना है पुराना, ज़ाहिर बात है बैतुल्लाह इन्न अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नास, सबसे पहला घर बैतुल्लाह है, तो पुराना है। नंबर 2 अतीक का माना है मोहतरम। अतीक का माना क्या है, ज़ाहिर बात है बैतुल्लाह मोहतरम है, बैतुल्लाह क्या है, मोहतरम है। नंबर बैतुल्लाह का माना अतीक का माना आजाद भी है। अतीक का माना क्या है, तो ज़ाहिर बात है बैतुल्लाह कुर्बे क़यामत तक तमाम किस्म के फितनों से आजाद और महफूज रहेगा। आजाद और क्या रहेगा, कुर्बे क़यामत तक महफूज रहेगा। फिर कुर्बे क़यामत में बैतुल्लाह को गिरा देगा, एक आदमी गिराएगा। हदीस में उसकी सारी की सारी शक्ल सूरत भी बयान की आती जी। फरमाया ज़ालिका, ये सुन चुके हो। आगे फरमाया वमन युहर्रिम हुरुमातिल्लाह, जो अल्लाह की हुर्मतों की, मोहतरम चीज़ों की ताज़ीम करेगा, वो बेहतर है इसके हक में। और फरमाया तुम्हारे लिए जानवर हलाल किए गए हैं, हाँ, जिनकी हुर्मत तुम पर तिलावत की गई है पीछे माइदा में, वो हराम है। आगे फिर फरमाया फज्तनिबु रिज्स, बुतों से बचो, गंदगी है ये, इनसे बचो। वज्तनिबु कौल ज़ूर, झूठी गवाही से भी बचो। कौल ज़ूर से मुराद और भी आ रहे हैं कौल, इससे बचो। कहा यकसू होकर अल्लाह की इबादत करो, यकसू होकर, उसके साथ शरीक न ठहराओ। आगे मुशरिक की मिसाल दी, जो शिरक करता है अल्लाह के साथ, तो उसकी मिसाल ऐसे है जैसे परिंदों ने उचक लिया, उसको हवा ने दूर जाकर फेंक दिया, वो दूर पड़ा हुआ है, वो दूर। कहा मुशरिक की मिसाल भी इसी तरह है, जो आदमी शिरक करता है, ये गोया के दूर जहन्नम के अंदर दूर पड़ा रहेगा, अबदुल आबाद, हमेशा के लिए। इसको पूछने वाला, जैसे आदमी कोई दूर जाकर कोई चीज फेंक देना, इसको पूछने वाला कोई नहीं होता, तो फरमाया ये मुशरिक भी जहन्नम के अंदर इस तरह पड़ा होगा, इसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। लकुम फीहा मनाफिउ इला अजल मुसम्मा, का तुम्हारे लिए इन जानवरों में नफे है, तुम्हारे इन जानवरों में क्या है, नफे है, एक वक्त तक, ज़बह होने तक। फिर इनकी ज़बह होने की जगह बैतुल्लाह है, बैतुल्लाह से मुराद पूरा हरम है, ज़बह होने की जगह पूरा क्या है, हुदूद हरम के अंदर इनको क्या करना है, ज़बह करना है। चले
جی یہ معنی کا بیان ہے. بوّأنا واضح کیا، بوّأنا یہاں واضح کیا ہم نے. اصل میں آگے آ رہا ہے فَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ. اگر بوّأنا کو اپنے معنی میں کرتے ہیں تو پھر لام کو زیادہ ماننا پڑتا ہے، لام کو. تو اب اس لیے کہا یہ بوّأنا بینا کے معنی میں، لام زیادہ نہیں ہوگا. اب ہم نے ورنہ بوّأنا تو مانا ہوگا نا ٹھکانہ دیا، ہم نے ابراہیم کو لام زیادہ ماننا پڑے گا. تو اس لیے کہا لام زیادہ نہیں ہے، لام زیادہ بوّأنا بینا کے معنی میں اس کا صلہ لام آتا ہے. جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ہم نے واضح کر دیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جی بیت اللہ کی جگہ کو، مکان بیت اللہ کی، جی کیوں واضح کیا؟ علت تاکہ وہ بیت اللہ کو بنائے، لیبنیہ تاکہ وہ بیت اللہ کو بنائے. یہ وجہ کا بیان ہے، علت کا بیان ہے. جی آگے زمانت طوفان ہے، کہا زمانت طوفان ہے، کہا وکان قد رفع تحقیق وہ اٹھا لیا گیا تھا طوفان کے زمانے میں. سوال ہوا بیت اللہ بنائے ابراہیم؟ بیت اللہ تو بنا ہوا تھا، ابراہیم بیت اللہ کو بنائے، بیت اللہ تو کہا بنا ہوا تھا، لیکن نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں یہ اٹھا لیا گیا تھا، اس کی عمارت ختم کر دی گئی تھی، بنیادیں مٹ گئی تھیں، اس لیے اب ابراہیم کے لیے کیا کیا بات کیا تاکہ وہ بنائے. وکانا اور یہ قد رفع تاکید یہ اٹھا لیا گیا تھا زمانت طوفان ہے، طوفان کے زمانے میں. جی ہاں وَأَمَرْنَا ہو، یہ اصل میں نا ان، یہ ان ہے تفسیریہ. ان کیا ہے؟ ان تفسیریہ ہے. تو ان تفسیریہ کب بنے گا؟ جب پیچھے اس کے فعل ایسا فعل مقدر مانے جس میں قول والا معنی ہو. ان تفسیریہ وہاں ہوتا ہے، ان تفسیریہ ہوتا ہے قول کے بعد، ان تفسیری ہوتا ہے قول کے بعد، قول والا معنی ہو. تو اس لیے مفسر نے نکالا وَأَمَرْنَا ہو. امرنا کے اندر قول کا معنی ہے ہم نے اس کو کہا، ہم نے اس کو حکم دیا، ہم نے کہا، اس لیے آگے ان تفسیری ہے، کیونکہ ان تفسیری ہے. آگے ان تفسیریہ چاہتا ہے کہ مجھ سے پہلے قول والا معنی ہو، قول والا سیگا ہو، اس لیے مفسر نے نکالا امرنا ہو، ہم نے اس کو حکم دیا. جی اور صاف کر میرے گھر کو، پاک کر میرے گھر کو، ماں بن طہارت کس سے؟ من الاوثان بتوں سے، بتوں سے. اس وقت بھی بت رکھے ہوئے تھے شاید، اس وقت بھی جی قبیلہ جرہم نے رکھے ہوئے ہوں گے. وطاہر اور پاک کر میرے گھر کو من الاوثان بتوں سے. جی قائمین سے مراد کیا ہے؟ معنی بیان ہے المقیمین بجوش میں، قائمین کے معنی کا بیان ہے. چلیں لغوی تحقیق، رکع کس کی جمع ہے؟ راکعون کی. سجود کس کی جمع ہے؟ ساجدن. ضروبن ضاربن ضروبن، ضاربن ضاربان ضاربون ضربتن ضرابن، ضربن ضربن ضرباء ضربان ضرابن. تو اسی طرح ساجدن ساجدان ساجدون آخر تک سجودن. تو سجود جمع کا صیغہ ہے، راکع رکع راکع کا جمع ہے، اور سجود ساجد کی جمع ہے. مراد کیا ہے؟ مراد مصلی نمازیوں کے لیے. تو سجدہ رکوع جز ہیں، ذکر الجز بے ارادت الکل، ذکر الجز بے ارادت الکل، یہ مراد نماز ہے، نماز پڑھنے والوں کے لیے. جی نہ دے، اذن کا معنی ندا دے تو، اعلان کر تو، واذن نہ دے معنی کا بیان ہے. جی اچھا کہا اذن، اللہ نے تو کہا پکار تو، کہا ابراہیم نے کہا، ابراہیم نے پکارا. فنادا یہ امر کی تکمیل کا بیان ہے، ندا امر کی تکمیل کا کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ کے حکم کو کیا کیا؟ پورا کیا. اس کی تو فنادا. جی اللہ جبل ابی قبیس، یہ کائنات کے اندر جو پہاڑ رکھے گئے نا، یہ سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابی قبیس. کائنات جتنے پہاڑ رکھے گئے، پہلا پہاڑ اللہ نے زمین پر رکھا، یہی جبل بیت اللہ کے ساتھ والا. جی فنادا پس پکارا، اللہ جبل ابی قبیس، ابی قبیس پہاڑ پر. کیا وہ پکارا؟ کس طرح پکارا؟ سارا واقعہ. جی واو کیا واہ کیا کہ او ہوگا، الیہ 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 ہوگا. جی والتفت کلو. جی ان یحج
من اسلاب الرجال ارحام تو نہ پڑھ پہ رکو ارحام جی یا ایھا الناس آواز دی اے لوگو بے شک تمہارے رب نے بیت اللہ بیتن بنایا ہے گھر، یعنی گھر کے بنانے کا ہمیں حکم دیا اور تمہارے اوپر واجب کیا اس کے حج کو، فاجیبوا ربکم اپنے رب کی بات پر لبیک کہو، اپنے رب کی بات پر فالتفت بوجہی یمینا و شمالا اور اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں پھیرا، جب یہ اعلان کیا جیسے اذان میں ہوتا ہے کیا یمینا و شمالا شرقا و غربا، دائیں بائیں شرقا غربا پھیرا، فاجاب پر جواب دیا ہر اس نے جس کے لیے لکھا گیا تھا یہ کہ وہ حج کرے گا، جواب دیا من اسلاب الرجال مردوں کی پشتوں سے، وارحام الامہات ماؤں کے رحموں سے، کیا جواب دیا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ جواب دیا جی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ یہ تھا امر، اب کہا یأتوک رجالا یہ ہے جواب امر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بالحج یہ ہے یأتوک رجالا یہ جواب امر، تو اعلان کر، تو لوگوں میں بیت اللہ کے حج کا اعلان کر، اس کا جواب کیا ہے یأتوک جواب الامر، امر کا جواب یأتوک، تو امر کا جواب مجزوم ہوتا ہے نا، ورنہ یأتون سیغہ ہے تو نون گر گیا ہے کیا جزا کی وجہ سے، جواب امر کی وجہ سے، جواب امر مجزوم ہوتا ہے اس لیے مجزوم ہے جی، آئیں گے وہ آپ کے پاس رجالا مشاتن، معنی کا بیان ہے پیدل، ماشی کی جمع، رجالا راجل کی جمع، لغوی تحقیق، جیسے قیام جمع ہے قائم کی، تو رجال جمع ہے راجل کی جی۔ ہاں یہ کہا قرآن میں تو ہے نا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، قرآن کریم کے اندر ہے تو کہا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اس کا جو متعلق ہے وہ ہے معذوف، وَرُكْبَانًا عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، مشاتن ورکبانن، گویا کہ مشات کا مقابل بیان کیا، مشات کا مقابل نکالا ہے اور سوار ہو کر، اور جی عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، ضامر کا معنی لاغر، عَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ لاغر اونٹنیوں پر جی، اے بعیر محظور، ضامر کے معنی کا بیان ہے، بعیر محظور ضامر کے معنی کا بیان ہے جی، کا یہ جو ضامر ہے نا ضامر، اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے مؤنث پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے، اس کا اطلاق یہ سمجھا رہے ہیں کہ ضامر کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے مؤنث پر بھی ہوتا ہے جی۔ یاتینا میں تو نکو گئے تو بس پڑھ جان چھڑوا پہلے تو یاتینا دا فعل بھی آندے پہلے فعل چاہے ہوندے بل یاتینا الدوامر وہ فعل کو ظاہر کیا ہے، وہ آئیں گی، وہ کون، وہ لاغر اونٹنیاں، وہ آئیں گی لاغر اونٹنیاں آئیں گی جی، معنی پر محمول کرتے ہوئے، حملن علی المعنی، معنی پر محمول کرتے ہوئے، یہ سوال کا جواب ہے، معنی پر محمول کرتے ہوئے، یہ سوال کا سوال یہ ہے ضامر یہ تو مذکر ہے، وعلی کل ضامر، ضامر تو یاتینا یہ کون سی گلا ہے جمع مؤنث کا صیغہ آتا ہے یاتی سے، تو ضامر مذکر ہے یہ کیسے علی کل ضامر، اگو آتا ہے یاتی، یاتینا مؤنث کا صیغہ کیسے، تو اس کا جواب دیا، جواب حملا علی المعنی، کیا مطلب ہے معنی پر محمول کرتے ہوئے، کیونکہ ضامر کے پیچھے کھڑا ہوا ہے کل، کل ضامر، تو معنی کے اعتبار سے جمع نا، کل تو جمع کا معنی دیتا ہے نا، تو معنی کے اعتبار سے یہ چونکہ کیا ہے اس لیے آگے سیغہ جمع کا ہے، یا تینا سیغہ کس کا ہے جمع کا ہے، معنی کے تو معنی پر محمول کرتے ہوئے، یہ بڑا سوال کا سوال یہ ہے کہ بھئی قرآن کریم کے اندر پیچھے ضامر مذکر ہے، پھر آگے سیغہ یا تینا مؤنث کا ہے جی جی، یہ فج کا معنی طریق، عمیق بعید معنی کا بیان ہے، فجن عمیق کے معنی کا بیان ہے، فج کا معنی راستہ، عمیق کا معنی دور والا، دور کے راستے سے آئیں گے جی، معنی کا بیان ہے
यशहदू ताकि वो हाजिर हूँ अपने मुनाफे की जगहों पर, ताकि वो हाजिर हूँ अपने मुनाफों के लिए अपने मुनाफों की जगहों पर। जी फिर दुनिया का मुनाफे से यहाँ कौन से मुनाफे मुराद है? मैंने पहले बतला दिया, मुनाफे से दोनों मुनाफे मुराद है, दुनिया के भी मुनाफे हैं, आखिरत के भी मुनाफे हैं। आखिरत के मुनाफे अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए, दुनिया के आदमी आकर तिजारत भी कर सकता है। जी ताकि वो हाजिर हूँ अपने मुनाफे के लिए। मुनाफों का माल बयान किया दुनिया में, दुनिया के मुनाफे या मुनाफे में तामीम कर रहे हैं, ये मुनाफे आम है, दुनिया के हों या आखिरत के, दीनी हो या दुनियावी हो। जी भी तिजारत है, दुनिया के मुनाफे कैसे हैं? तिजारत के साथ। और फिर आखिरत या आखिरत के मुनाफे हैं अल्लाह की रजा, और फीहिमा या दोनों में मुनाफे में तामीम कर दिए, बिल्कुल दुनिया आखिर दोनों के मुनाफे के लिए हाजिर हो। का अकवालुन, हाज़िही अकवालुन, ये सारे अकवाल हैं, यानी या तो मुनाफे से मुराद दुनिया के मुनाफों के लिए हाजिर हो या दोनों तामीम कर रही। जी वयस जी जी अय्याम में मालूमा से कौन? अल्लाह का नाम लो, कहा मुकर्रर दिनों में, कहा या तो इस मुराद आशर ज़िलहिज्जा, ज़िलहिज्जा के 10 दिन, ये भी बड़े मोहतरम दिन है, या यौम अरफा था और यौम अरफा, या और यौम नहर, यौमिन ये इला आखिर अय्याम तशरीक, इसका ताल्लुक यौम अरफा और यौम नहर इला आखिर अय्याम तशरीक, अय्याम तशरीक के आखिर तक, अय्याम तशरीक के 13वीं, अय्याम से 13वीं उस तक अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह का। जी अकवालुन का ये कौल है, वयस्कुरु फी अय्याम मालूमात के अंदर ये सारे कौल हैं, यानी या तो पूरा अशरा ज़ुल्हिज्जा मुराद है या से लेकर ठीक आखिर तक, या यौमुन नहर से लेकर आखिर तक, उसमें भी कुर्बानी के ऊपर आदमी अल्लाह का जिक्र करता है ना, ये मुराद। जी और तुम याद करो अल्लाह का नाम मुकर्रर दिनों में उन चौपाओं पर, मिन बहीमतिल अनाम, जो अल्लाह ने उनको दी है, और वो याद करें ले अल्लाह का नाम मुकर्रर दिनों में अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनाम,